جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، اور سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے ہو، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں۔ یہ ماشاءاللہ سلیکٹڈ اشعار پڑھے ہمارے امام صاحب نے، اسی میں اس بات کا جواب ہے نا کہ جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے، یہ کیسا بیمار ہے کہ جس کو درد میں مزہ آ رہا ہے، دوا نہیں چاہیے۔ اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، ہر انسان چاہتا ہے صبر آ جائے، یہاں عرض ہو رہی ہے صبر نہیں چاہیے، میں بے صبرا ہی رہوں، بے قرار رہوں، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے، یہ وہ کمال کی باتیں ہیں جو واقعی تھوڑی سی مشکل ہیں، لیکن جس دن یہ سمجھ آ گئی نا، اصل میں جس کے دل کو یہ باتیں سن کر ہو سکتا ہے کچھ اسلامی بھائی ایسے ہوں مدنی چل کے ناظرین، یعنی کیسی باتیں ہو رہی ہیں، کیوں رونے رلانے کی، کیوں عشق میں مچلنے کی بات، اس کو اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے۔ وہ ہے نا اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، دل کو جو عقل دے خدا، پہلے وہ دل کو عقل آ جائے
وہ دل کو وہ واقعی ادراک حاصل ہو جائے کہ دل وہی دل ہے، آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو سر دل سے ہو حیران عرب، دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب، آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان عرب. یعنی دل کی آنکھیں کھل گئی نا تو پھر نبی پاک پر سب کچھ قربان کرنے کو ہی جی چاہے گا. اللہ مجھے اور آپ کو ایسا قلب سلیم بھی عطا فرمائے اور اللہ کرے کہ اس درد کا کچھ حصہ نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی یہ مدنی بہار ہے کہ یہ عشق مصطفیٰ کی چاشنی جو ہے یہ نصیب ہوتی ہے. واقعی رکن شورا نے بڑی پیاری بات کہی کہ جو شخص حضور کا ذکر سنتا ہے اور لوگوں کو روتے ہوئے دیکھتا ہے اور ان کو جو ہے وہ کچھ کہنے کی بجائے اگر اپنے اوپر غور کرے گا تو ضرور کچھ نہ کچھ پانے میں کامیاب ہو جائے گا. دنیاوی فائدہ یہ بھی اعلیٰ حضرت نے ہی بیان کیا. اب آپ ذرا 5-6 اسلام میں بیٹھے ہیں اور اگر واقعی ہمارے سلسلے میں ہمارے کیمرہ مینز ہیں یا ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں جو ہمارے ساتھ ناظرین ہیں اپنے دل سے پوچھیں جو واقعی انوالو ہے ہمارے ساتھ، ہم 5 بیٹھے نا 6 بیٹھے ہم سب کسی نہ کسی مسئلے میں ہوں گے، کوئی غم ہوگا، کوئی پریشانی ہوتی ہے انسان زندگی. تو اب اس وقت کس کو اپنا غم یاد آ رہا ہے؟ اللہ اللہ ختم فنش. اگر آپ عشق رسول کا دنیاوی فائدہ چاہتے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، کتنی پرابلمز میں آپ کیوں نہ ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے. اس وقت ہم میں سے کسی کو کوئی غم یاد نہیں آ رہا، حالانکہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر پہلے ہی کوئی ٹینشن ہوگی کہ یار سلسلے کے بعد یہ بھی کرنا ہے. نتھنگ. نبی پاک یاد آ گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کے عشق میں آپ جب ڈوب گئے تو فنش. دنیا کی سب چیزوں سے آپ بیگانہ ہو جاتے. اتنا زبردست یہ کہتے ہیں لوگ سکون تلاش کرنا ہے، لوگ پتہ نہیں کون کون سے کورسز کرتے ہیں. آؤ نا عشق رسول کا کورس کر لو، سرکار کی یاد میں رونا سیکھ جاؤ، مدینے کی یاد میں تڑپنا سیکھ جاؤ، سارے ٹینشن دور ہو جائے گی. ٹینشن دور کرنے کے کورس کرنے ہیں، مدینے کی یاد بس اپنے دل میں بسا لو، ٹینشن ہی ختم ہو جانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نام حضور لے دیا چلنے لگی نسیم خلد. نام حضور لے دیا چلنے لگی نسیم خلد. نام حضور لے دیا چلنے لگی نسیم خلد. سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں. سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اب تو نہ رو اے غنی عادت سگ بگڑ گئی. اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی. اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی. میرے کریم پہلے ہی میرے کریم پہلے ہی لقمۂ تر کھلائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جا